صاحبزادہ بانیان مجلس کے ملمین کو استاد سید شبت جعفر شہیدہ حسینی ضرور کو بڑھ کر بچتے ہیں۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند تر صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بابا سے بلند تر صلوات۔ بلند تر صلوات۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن
إلا ليعبدون صلوات بإمام حضران شہید الشہداء ماہ محرم الحرام حضران تاریخ ہے، یقیناً آپ نے عشرہ اول میں اور مسلسل عزاداری جلوس ماتم خدا آپ کے ان عبادات کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے بہرحال خدا نے مجھے توفیق دی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ پروردگار نے انبیاؤں کو بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے۔ 1,24,000 نبی روئے زمین پر آئے اس لیے کہ یہ انسان ہدایت پا جائے، ورنہ خدا ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں۔ اگر مخلوق اسے سجدہ نہ کرے تب بھی وہ خدا ہے، لیکن خدا چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق فائدے میں رہے، نقصان میں نہ رہے۔ وہ چاہتا تو ایسی دنیا بناتا کہ جس میں کسی کو کوئی اختیار نہ ہوتا، جیسے باقی مخلوقات کو اختیار نہیں ہے۔ سورج وہیں کھڑا ہوا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی روشنی کو کم کرے یا زیادہ کرے، وہیں کا وہیں ہے، وہی اس کے اندر جو بھی مالیکیولز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں۔ زمین اپنے محور میں گھوم رہی ہے، اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے، جو اسے اختیار دیا گیا ہے اسی کے اندر گھوم رہی ہے۔ کبھی زمین یہ نہیں کہتی کہ آج میں نہیں ہوں۔ کائنات کی ہر چیز تابع ہے اس کی، کیونکہ ہر وجود جانتا ہے کہ وہ خالق ہے۔ صرف انسان کو اللہ نے اختیار دیا۔ اختیار کیسا دیا؟ کہ اس کے اندر عقل کو رکھا اور عقل کے اندر درک کرنے کی، پہچاننے کی صلاحیت کو رکھا، پھر اس کے اوپر اچھائی اور برائی کو عرضے کیا، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اور پھر انسان کو کہا کہ اب تیری مرضی ہے، اگر تو اچھائی پہ عمل کرتا ہے تو یہ نتیجہ ملے گا، برائی پہ عمل کرتا ہے تو یہ نتیجہ ملے گا۔ یہ اللہ نے دے دیا، اور اللہ کا نبی جو بھی آیا اس نے اسی پیغام کو دہراتے رہا، کوئی نیا پیغام نہیں تھا۔ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ پہلے نبی بھی اسلام لے کر آئے، آخری نبی بھی اسلام لے کر آئے، یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ ظاہر ہے جب دوسرے نبی تھے تو اس وقت عبادتیں اس طرح نہیں تھی، ہر نبی کے دور میں عبادتوں کا طریقہ، لیکن عبادت صرف خدا کی تھی، کسی اور کی عبادت نہیں تھی۔ جتنے نبی آئے انہوں نے انسانوں کو مشرک پن سے، بت پرستی سے، باقی پوجاؤں سے، جس سے بھی تھا اس سے باہر نکالا، آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ نبیوں نے اپنے کاموں کی کوئی بھی اجرت نہیں مانگی لوگوں سے، ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، کمپنی آپ کو سیلری دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے، آپ کا اپنا کام ہو، آپ کسی سے پیسے نہیں لیتے، آپ کا اپنا کاروبار، آپ کسی سے کیا؟ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں دنیا میں، کسی کو سروس دیتے ہیں تو آپ اس سے چارجز لیتے ہیں، دنیا کا رول ہے، یہ دو گے یہ لوں گا، یا پیسے دو یا کوئی اور چیز دو، دنیا اسی پہ چل رہی ہے، لین دین پہ دنیا کا کاروبار ہے۔ اللہ کا نبی دنیا میں پیغام کو جو اللہ کے لے کر آیا، اس نے لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگا کہ کوئی ہم نے تمہاری خدمت کی، ہم تمہیں جنت لے کے جا رہے ہیں، اس سے بڑی اور کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نوکری کر رہا ہے جو کائنات کا مالک ہے، جس کی کمپنی بہت بڑی ہو ان لوگوں سے پیسے نہیں لیتا، کیونکہ ہم لوگ ظاہر ہے
ہم دنیا میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم بہت ساری حقیقتوں کو جانتے ہیں مگر پھر بھی خاموش ہیں. لیکن سمجھ لیں کہ غفلت ہے. اور ان نبیوں کو لوگوں نے اجرت کے بجائے کیا دیا؟ سختیاں، مشکلات، مصیبتیں. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، بدلے میں کیا ملا؟ پتھر، لہو لعان، زخمی ہو جاتے تھے، روز زخمی ہوتے تھے. کتنے تھوڑے سے لوگ مسلمان، تھوڑے سے کشتی میں سوار کیا. وہ بھی جب حضرت نوح نے دیکھا کہ یہ تو قوم سنبھل نہیں رہی تو اللہ عذاب دے، مگر اللہ نے عذاب بھیجنے میں تاخیر کی ہے. بہت بعض روایت کہتی ہے 80 سال اللہ نے 80 سے 100 سال عذاب کو ٹالا ہے، مگر پھر بھرا تھا. اب یہ سلسلہ چلتا گیا. کشتی 6 مہینے کہتے ہیں پانی میں نہیں رکی. اللہ نے حضرت نوح کو کہا کہ مٹی سے کچھ بناؤ، مٹی سے، کچی مٹی سے انہوں نے بنایا. جب وہ بن گئے، سوکھ گئے، اللہ نے کہا نوح ان کو توڑ دو. حضرت نوح نے کہا پروردگار میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. تو خدا نے کہا نوح ہم نے مخلوق کو بھی بڑی محنت سے بنایا. خدا رحمان کو رحمان کے نمائندوں سے سمجھنا پڑتا ہے. ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے. آگے بڑا معاملہ، نبی آتے گئے جاتے گئے، نبی آتے گئے جاتے گئے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں بیچ دیا، بیچ گئے. غلام ہو گیا اللہ کا ولی. مصر کے بازار میں قیمت لگ گئی. وہی غلام مصر کا جو ہے وہ بادشاہ ہو گیا. وہی بھائی آئے، اللہ کا نبی معاف کر دیا. لیکن جب یہ اپنے باپ والد کے پاس حضرت یعقوب کے پاس گئے کہ ہمیں معاف کرے، تو انہوں نے یہی کہا کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، خدا بخشنے والا ہے. حضرت موسیٰ، بڑی تیزی سے بارہ میں خلاصہ سے حضرت میں پیش کر رہا. حضرت موسیٰ اتنی سختیاں برداشت کی، فرعون کی اذیتیں، فرعون کی تکلیفیں. فرعون کو جب اللہ نے فرعون کو تبلیغ کرانا چاہی تو کیا کہا حضرت موسیٰ سے کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ. فرعون جو بندوں کو کاٹ دے، جس نے زندہ بچوں کو جو ہے وہ پیٹوں میں ماں کے جو ہے وہ مار دیا، لوگوں کو غلام بنا دیا، عورتوں کے ساتھ کیا سن، اس فرعون کے دربار حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں فرعون کے پاس. کہا میرے بھائی کو بھیجے، میرے سے بھائی کو ساتھ بھیجا. مگر خدا نے کہا فرعون سے گفتگو موسیٰ آرام سے کرنا. فرعون ہے انا ربکم الاعلیٰ، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ اس سے کیسے بات کر رہا ہے؟ پیار سے، نرم لہجے سے بات کر. ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ فرعون تو نہیں ہے نا میرے درمیان میں بگانا پاس. یہاں تو ذرا سا پتہ چلے نہیں وہ تو یوں والا ہے، وہ تو دایاں والا ہے، وہ بایاں والا ہے. کیسے بات کرتے ہیں؟ فلانا تو یوں ہے، فلانا دوسرے فرقے کا ہے، فلانا اس کا ہے، فلانا ہمارے نظریے کا نہیں ہے. ہمارے ڈویژن ہے نا یہ. تو ہم بات کیسے کرتے ہیں؟ اور ہمارا بس چلے تو کسی کو جنت میں جانے نہ دے. یہ تو جنت میں نہیں جائے گا. یہ آ گئے لوگ، یہ بھی آ گئے مجلس میں. یہ تو مجلس میں آتے آخر میں ماتم کرنے. بھائی مجلس امام حسین کی، چاہے ماتم کرنے آئے چاہے مجلس میں آئے، آپ کو اس سے کیا آنے دو. وہ تو نیاز کھانے آتا ہے، کھانے دو. حسین کی کھا رہا ہے، آپ کی تھوڑی کھا رہا ہے. کس کو کتنا امام حسین پسند ہے ہمیں کیا پتا. ہم کون ہوتے؟ جب اللہ قرآن میں فرعون کے پاس اپنے ولی کو بھیج رہا ہے
وقت کے نبی کو بھیج رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کرنا حرام سمجھنا. فرعون ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے تو میری مخلوق، ہے تو میری. یہ مجلس امام حسین کی ہے، یہ کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی گروہ کی نہیں. ادھر گفتگو وہی ہونی چاہیے جو امام حسین کو پسند ہو. اپنی پسند کے لیے دوسروں کو ناراض نہ کرے. قیامت میں وہ جا کر گلہ کرے گا کہ میں تو مجلس میں آنا چاہتا تھا، اس نے آنے نہیں دیا مجھے. اسی لیے مجلس ایسی ہو جو سب کے لیے ہو. گفتگو کا لہجہ بھی ایسا کھینچے نہ دور کرے. قرآن یہی کر رہا ہے. اس پوری داستان کے بعد فرعون مانا نہیں. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو راتوں کو لیا، نکل گئے، نجات کے لیے نکل گئے. حضرت موسیٰ کون ہے؟ منجی ہیں، نجات دینے والے. بنی اسرائیل گریہ کرتی رہی کہ خدا نجات دینے والے کو بھیج. کیوں؟ کیونکہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ستم ہو رہا ہے. اتنا گڑ گڑائی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا. حضرت موسیٰ لے کے نکلے بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل نکلی، فرعون کو پتہ چلا ارے یہ لوگ تو پیدل تھے. فرعون گھوڑوں پہ اپنی سواریوں پہ. فرعون پہنچ گیا، سامنے دریا، پیچھے فرعون، درمیان میں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ سامنے تو پانی ہے، حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی تو ہم پھنس گئے، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کی آیات میں حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے. میرا رب میرے، یعنی زندگی میں جب تم پھنس جاؤ، سامنے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو بس یہی کہہ لینا میرا رب میرے ساتھ ہے. اور جس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. بس حضرت اعلیٰ نے محترم عصا کو پانی میں مارا، پانی میں رستہ بنا، بنی اسرائیل نکل گئی. بنی اسرائیل نکلی، فرعون سمجھا کہ وہ بھی نکل جائے گا، وہ بھی پانی میں کود گیا، واپس پانی اپنی جگہ پہ آ گیا. فرعون ڈوبنے لگا. فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. نہیں، ڈوب گیا. اللہ نے موسیٰ سلام اللہ علیہ سے کہا، علیہ السلام، کیا کہا؟ موسیٰ اگر فرعون نے مجھ سے مدد مانگی ہوتی تو میں بچا لیتا. خدا اصل داستان لا الہ الا اللہ ہے. میں نہیں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. یہ سب آئے سے مصر، زلیخا، دربار، حضرت یوسف جوان خوبصورت. یوسف کا نام ہی ایسا ہے. یوسف کا نام کا مطلب کیا ہے؟ یوسف کا نام آتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہم نے کہا یوسف، حضرت یوسف کو دیکھا ہے؟ نہیں. پھر اللہ نے جمال ایسا رکھا تھا. چوتھے امام سجاد علیہ السلام پوچھا، مولا یہ کربلا میں یہ جو بدن کٹ رہے تھے، کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. کہا یہ یوسف زہرا کو دیکھ رہے تھے. وہاں انگلیاں کٹی، یہاں بدن کٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ یہاں جمیل جمال خدا کا کربلا میں کھڑا ہوا ہے. اور جسے امام نظر آ جائے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے.
اور اسے تکلیف نہیں ہوتی. عزیزان محترم، کربلا یہی داستان ہے کہ تم اس جمال کو ڈھونڈو. کون سا جمال؟ جب ابن زیاد لعین کے دربار یہ اسیر پہنچے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ اللہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، کیا دیکھا آپ نے کربلا میں؟ تو بی بی نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جمال کیا ہے؟ خوبصورتی. ہمیں کربلا میں کیا وہ خوبصورتی نظر آتی ہے؟ وہ آخری کون سا جمال ہے جو بی بی کو نظر آ رہا ہے؟ آیت اللہ میر بہادری فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اگر مشکلات سے گزرو گے تو یہ جمال نظر آئے گا. یہ جمال جسے ولایت کا جمال ہے، یہ بغیر مشکلات کے نہیں ملتا. آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے تو مصیبت نہ آئے اور آپ بولے جی مجھے سب کچھ مل جائے، ممکن ہی نہیں ہے. جب ہمارے ارباب، ہمارے مولا نے سختیوں کو برداشت کیا، اور یہ سختیاں ان کے لیے ایسی سختیاں تھیں جیسے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور یہ امتحان پہ انہوں نے صبر نہیں کیا. شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ، امام سے آگے کہتا ہے کہ مولا ہمیں جو بھی مشکل ہوتی ہے ہم اس میں صبر کرتے ہیں. آپ مولا کیا کرتے ہیں؟ مولانا اللہ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہم مشکلات میں خدا کا شکر کرتے ہیں. بنی لگی ہے، جانتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے. ہماری زندگی ذرا مسافر خانہ ہے، لیکن ہم سب دنیا کو پکڑ کے بیٹھ گئی، چھوڑنی نہیں ہے. جس کو جو مل گئی ہے وہ بس یہ میرے ہی ہے. کوئی ڈیزگنیشن، کوئی پوسٹ مل گئی وہ ہے میری ہے، بس میں یہی ہے میرا. کسی کو کوئی زمین مل گئی ہے وہ کہتا ہے یہ بھی میری ہے، بس اس کو میں کہاں جانے دوں. کسی کو دنیا میں سب کچھ ٹیمپریری ہے، تھوڑی دیر کا، تھوڑی دیر بس. ہمیں لگتا ہے یہ 60-70 سال کچھ بھی نہیں ہے. جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھے کہ 60-70 سال کی زندگی کیسے گزری؟ بزرگ بیٹھے پلنگ سے بکتے ہی کیا ہے زندگی گئی. کتنے لوگوں کو ہم نے خود دفنایا، پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. مانگو تو دینا، میرا تسلسل خراب ہو جاتا. صلوات بھیج دے محمد والا. شکریہ. اب یہ انسان اپنے سامنے لوگوں کو دفنا رہا ہے، قبر میں اتارتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ خود بھی اس نے قبر میں اترنا ہے کہ نہیں اترنا. لیکن اپنی قبر کو تیار نہیں کرتا. آپ کی قبر یہ ظاہری قبر نہیں ہے. یہ ظاہری قبر تو ایک جیسے مثال کے طور پر یہاں سے باہر نکلنے کا دروازہ ہے. یہ ظاہری قبر اس دنیا سے نکلنے کا دروازہ ہے. اصل عالم برزخ ہے جہاں آپ کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. یہاں مرے وہاں حساب کتاب شروع ہوتا ہے. وہ انسان اپنی ظاہری گھر، کمرہ، ڈیرا، لاٹ، اس کو بہتر کر لو، اس پہ 4 کمرے اچھے بنا لو، اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو دیا اچھا گھر بنائے. لیکن کتنے دن زندہ رہیں گے؟ بعض اوقات انسان 2 کمرے کے لیے پوری زندگی گزار دیتا ہے اور 2 کمرے نصیب نہیں ہوتے. اور جس جگہ آپ نے قیامت تک رہنا ہے، قبر میں قیامت تک رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اس پلاٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں جی مولا وارث، مولا تو وارث ہے، لیکن وراثت بھی ہر کسی کو تھوڑی ملتی ہے. وراثت کے لیے بھی تو قابلیت ہونی چاہیے نا. وراثت ایسے تو نہیں ملتی ہے. کیا جو دوسری وراثت ہے اس کے لیے اولاد ہونا ضروری ہے. اگر مولا وارث ہے
تو مولا کے لیے مولائی بھی تو بننا پڑے گا. اور مولائی صرف نام یا حلیے سے نہیں چاہیے, عمل سے چاہیے. مولا کیا کرتے تھے؟ مولا اللہ کی عبادت کرتے تھے. پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرو. اور کیا کرتے تھے مولا؟ مولا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے, یتیموں کی کفالت کرتے تھے. ہم کتنے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں؟ کتنے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ ہیں؟ مولا بھوکوں کو رات کو جا کے کھانا کھلاتے تھے خود. ہم کتنے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ رات کو نہیں, دن میں کھلا دو. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب تو خود بھوکے ہیں, کیا لوگوں کو کھانا کھلائے؟ ہماری تو اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے. عزیزان محترم, مولا گھر میں کیسے تھے؟ مولا اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے تھے؟ مولا اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ گھر جسے اللہ نے بہترین گھر قرار دیا, اس گھر کی چیزیں ہماری گھروں میں کہاں ہیں؟ امام رسول کے قبر میں کھڑے ہوئے ہیں, کیا کہا رسول نے؟ جلدی نہیں کرو, میں قبر میں عذاب دے کر رہا ہوں. یا رسول اللہ, ہاں یہ شخص اپنے گھر میں بد کلام تھا. 8ویں امام فرماتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں قیامت میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے, قبر کا انتظام خود کر کے جاؤ. مولا وارث ہے, مولا تو وارث ہے, تم بھی تو کچھ کر کے آؤ قبر میں. اگر تو زندگی گزاری ایسی ہے کہ یہ مولا کو راضی کیا ہے تو بسم اللہ. لیکن اگر اپنی نفس اور اپنی خواہشات کو راضی کیا میں کچھ نہیں سنتا. پھر جو آدمی اپنے اوپر ظلم کرے وہ دوسروں کے ساتھ کیا رہے گا؟ آج کا جوان سوشل میڈیا جہاں بہت سارے فائدے بھی ہیں, مجلس بھی لائف جاتی ہے, نوحے بھی ہیں, سب کچھ ہے, وہیں سوشل میڈیا میں مصیبتیں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں آپ کے سامنے. گاؤں ہو شہر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل تو ہمارے ملک میں تو ویسے بھی انٹرنیٹ فری ہے, 400-500 روپے میں 60 GB 50 GB. کسی ملک میں نہیں ہے اتنا سستا, صرف ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے. اب اتنا سستا انٹرنیٹ ہوگا تو کیا دیکھے گا یہ؟ کیا دیکھے گا؟ ٹک ٹاک, انسٹاگرام, یوٹیوب, فیس بک, کیا دیکھ رہا ہے؟ جب یہ نگاہیں گناہگار ہو جائیں تو کیا آپ ان نگاہوں سے یوسف زہرا کو دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے؟ عزیزان محترم, ہمارے استاد بیان کرتے ہیں شخص حج پہ گیا, 7-8 ذیلحج تھی, لوگ مکہ میں ہوتے ہیں. صبح نکلا باہر دیکھا کہ خالی ہے مکہ کی سڑکیں. پریشان ہوا, لوگ کہاں گئے؟ ابھی تو منع کی طرف نہیں جاتے. دیکھا سامنے سے ایک نقاب پوش آ رہا ہے. اس نے سوچا کہ میں اس نقاب پوش سے پوچھوں گا کہ لوگ کہاں ہیں. جیسے ہی نقاب پوش قریب آیا اس نے اپنے نقاب کو اٹھایا. نقاب کو جیسے ہی اٹھایا اس کا بدن ساکت ہو گیا, ہل نہیں پایا. پھر واپس نقاب بند ہوا, وہ بند شخص غائب ہو گیا اور دیکھا لوگ چل رہے ہیں. یعنی اس نے کس کو دیکھا؟ امام کو دیکھا. عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ تو اس نے کہا میں نے کعبہ کو دیکھ کر یہی کہا تھا, اللہم ارنی طلعت الرشیدہ, اے پروردگار مجھے وہ رخ زیبا دکھا. تو وہ کہتے ہیں کاش تم نے گفتگو بھی مانگ لی ہوتی تو امام تم سے کلام بھی کر لیتے. کیا ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ ہمیں امام دکھا؟ یا لیتنی کنت معکم, کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو اس کا مطلب مجلس میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ میرے اندر ہے.
میں اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہوں عزیزان بات، اور صحیح کرنے کا فارمولا وہ ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے۔ الگ کوئی حساب سے کام ہوتا نا کہ جی فلانا شارٹ کٹ ہے اور مطلب یہ کر لو وہ کر لو، تو پھر اللہ نے 1,24,000 کو کیوں بھیجا؟ پھر رسول کو کیوں بھیجا؟ رسول غار حرا میں بیٹھتے تھے، حضرت جبرائیل آتے تھے، قرآن کی آیتیں آتی تھیں، 23 سال قرآن آیا، احکام جاری کیے، مدینہ میں حکومت قائم کی، اتنی سختیاں اتنی جنگیں کیوں کی؟ یا رسول اللہ وہ دل خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، کسی حجرے میں بیٹھ جاؤ، نماز کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس اگر یہ ہوتا تو رسول نہیں جانتے تھے، امام علی نہیں جانتے تھے۔ امام علی مسجد میں آئے، دیکھا کچھ لوگ مسجد میں رہے، ہر وقت مسجد، مولا نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ لوگ بڑے پاک لوگ ہیں، ہر وقت مسجد میں بیٹھتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ مولا نے پوچھا کہ ان کو کھانا پینا کون دیتا ہے؟ مولا ہم ہیں نا، ان کو کھانا پینا دیتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ ان سے بہتر گلی کے کتے ہیں، کم از کم اپنی ہڈیاں خود تو ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی عمل کا شخص چاہیے، صرف یہ بھی نہیں کہ بس میں بیٹھا ہوں۔ مطلب ہم امام سے بہتر خدا کو جانتا ہے تو نہیں جانتے، امام سے بہتر کسی کی عبادت، امام سے بہتر کسی کی محنت۔ مولا متقیان رسول خدا کے پاس ہے، رسول خدا نے کہا کچھ علی کھانے کو چاہیے۔ حضرت علی گئے، دیکھا ایک یہودی عورت مٹی کا گارا لے کے کھڑی ہوئی، پانی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو مٹی کا گارا بنانا ہے۔ مولا چند بالٹیاں برتن تھا لا کے دیا اس کو پانی، اس نے اس کے بدلے میں کھجوریں دی۔ مولا کھجوروں کو لے کر رسول کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ حلال کی کمائی ہے۔ اب یہ مولا ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، اب اس میں قصور نہیں، ترقی تو کر رہی ہے لیکن خود انسان حیوان بن چکا ہے اس ٹائم۔ جو بے حیائی، جو برائی، جو کرپشن، جو چوری انسان کر رہا ہے آج کا انسان، کبھی پہلے کے انسان نے کیا؟ پہلے لوگ سادے تھے، اتنی ترقی نہیں تھی، مگر کیا اتنے گناہ تھے، اتنی بے حیائی تھی، پردہ داری تھی یا نہیں تھی؟ آج کیا ہو گیا؟ جتنا انسان ترقی یافتہ ہو رہا ہے اتنا انسان حیوان بنتا جا رہا ہے۔ امام جانتے تھے کہ یہ ترقی کر لے گا، یہ انسان نہیں بنے گا۔ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولا ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ انسان بنے، نہج البلاغہ پڑھے، امام کے خطبے، امام کے لیٹر، امام کے نامے۔ جب تک معصوم کا کلام نہیں اترے گا، جب تک یہ وجود تبدیل نہیں ہوگا۔ یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ آپ کلام سے دور ہو جائیں۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد امام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام لوگوں تک پہنچا دو، ہمارے کلام میں تاثیر ہے، لوگ خود بدل جائیں گے۔ مگر ہم نے کالا امام صادق، کالا امام باقر لوگوں تک نہیں پہنچائے، ہم اپنی گفتگو میں پہنچاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مولائیت اپنے کردار میں ایجاد کرے۔ آپ کو کوئی دور سے دیکھے تو کہے ہاں مولا کا جانے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف مسجد امام بارگاہ میں تو ہے، باہر نکل کے نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے۔ اور انسان اپنی تنہائی میں پہچانا جاتا ہے۔ باہر تو ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کی خاطر غلطی نہیں کرتا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ ہم بھی کوئی غلطی کریں تو کوئی لگے مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ لیکن اپنی تنہائی میں
سامنے بیٹھے ہوئے بچے کا خوف ہے مگر اپنی تنہائی میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ باتیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں ساری باتیں، میں نے کوئی نئی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم غافل ہو گئے. خدا ایک ہے بچپن سے جانتے مگر خدا کو محسوس نہیں کر رہے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جسے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا. شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام کو عرض ادب کرتا ہے. امام پوچھتے ہیں تمہارے بھائی کا کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا میرا بھائی ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. احتیاط یعنی آپ کے معاملے میں اس کا عقیدہ تھوڑا ڈاؤن ہے کہ پتہ نہیں حق پہ ہیں یا نہیں ہے، اس لیے احتیاط کرتا ہے. امام نے کہا اپنے بھائی سے کہنا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اسے تو پتہ نہیں تھا. یہ اپنے بھائی کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ مولا کی خدمت میں گیا تھا، میں نے مولا کو بتایا، مولا نے تمہارا پوچھا. کہا پھر؟ کہا مولا نے مجھے کہا کہ اگر احتیاط کرتا ہے تو پھر فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی. جیسے ہی بتایا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا، وہاں کوئی اور نہیں تھا. ماجرا کیا ہے؟ کہا میں ایک شخص کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی، میرا دل اس پہ آ گیا. میں نے بہانے سے اس کے مالک کو کہیں بھیجا اور کنیز کے ساتھ غلط اکیلا، مگر کہتا ہے کہ اس وقت کوئی نہیں تھا. اسے سمجھ آ گئی امام کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارا امام پر کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے ہمارا؟ امام کہاں ہے؟ میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا. عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا کس لمحے ہمارے برابر میں ہمارا امام کھڑا ہو. اسی لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. بس میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لے سکتا، میری طبیعت ابھی بہرحال پہلے سے تو بہتر ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرمائے. عزیزان محترم، بس ایک ہی چیز اگر ہم لے کے اٹھ جائیں آج تو ہماری مجلس بھی ہو گئی اور میری شفاعت بھی ہو گئی کہ ہم اپنے امام کو حاضر جانیں. بس جو کربلا میں آئے تھے وہ سب چھوڑ کر آئے تھے، سارا مال چھوڑ آئے تھے، سارے رشتے چھوڑ آئے تھے. کیوں؟ امام. شب عاشور امام نے اپنی بیعت بھی اٹھا لی، جنت کے مقام بھی دکھا دیے. کیا کہا؟ کہا یہ جنت مجھ سے چاہتے ہیں، آپ سے نہیں، آپ چلے جائیں. کوئی گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی امام تھا. ہماری زندگی امام ہے، ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، امام نہیں. کیا میں صبح اٹھ کے امام کو یاد کرتا ہوں؟ کیا میں امام کی سلامتی کا صدقہ دیتا ہوں؟ کیا میں قرآن کی آیات کی تلاوت پڑھ کر امام کو ہدیہ کرتا ہوں؟ پھر میں کہتا ہوں اللہ جل اللہ جل اللہ جل. کہاں آئے؟ کس کے گھر میں آئے ہیں؟ ہم تو ایسے ہماری مسجد میں ہماری امام بارگاہ میں مجلس ہے، دوسرے کی نہیں ہے، ہم جاتے نہیں ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے نا. ایسا کوئٹہ میں علمدار روڈ پہ پتہ نہیں کتنے امام بارگاہ ہیں، 18 تو ہیں میرا خیال. ایک کیا مجلس پڑھو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کا مجلس پڑھو تیسرا ناراض ہو جاتا ہے. میں نے وہاں جا کے کہا، میں نے کہا اگر امام ایک مسجد میں آ گئے، امام باڑے میں آ گئے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو؟ مولا ہمارے امام باڑے میں آئیں گے تو ہم آپ کو مانیں گے. یہ تو ہمارا حال ہے.
پھر ہم کہتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل. الظالم اپنے دل سے امام سے محبت کرے بس، اس سے زیادہ اور میں آپ سے کچھ نہیں کہوں. کربلا میں امام نے دلوں کو خریدا ہے. امام کے پاس جو خزانہ تھا وہ قلب تھے. آج جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ امام حسین نے آپ کے دل خرید لیے. ورنہ کون بیٹھتا ہے اتنی دیر؟ کون صبر کرتا ہے اتنی دیر؟ جسے حسین خرید لے. ایک عالم دین رات کو مجلس پڑھ کے جا رہے تھے. رستے میں ایک شرابی بدماش کھڑا نشے مولانا کو اس نے تنگ کہا شیخ کدھر؟ مجلس پڑھ کے آ رہا. کہا ہمارے یہاں بھی کبھی مجلس پڑھو نشے میں ساتھ. اب مولانا نے بولا کہ میں اس سے کیا کہوں؟ کہا دیکھو مجلس تم رکھو ہم آئیں گے پڑھنے. کہا نہیں یہی پڑھو. انہوں نے بولا میں اس کو کیا بولوں یہاں پہ. انہوں نے ایسا کو بہانہ کیا کہ یہ جانے دے. کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر ہونا چاہیے. تو وہ شخص جھوٹ گیا. کہا شیخ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ یہی ممبر ہے. یہ بیٹھے انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا کانپنے لگا. جلدی جلدی انہوں نے بس الحمدللہ پڑھی اور ختم کیا اور اٹھ گئے. اب جو اٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو. کہا شیخ چلو میں تمہارے گھر تک چھوڑا. کہا نہیں میں چلا جاؤں گا. کہا نہیں کہیں کوئی اور تمہیں تنگ نہ کرے. جیسے ہی کہا میرے دروازے پر آیا میں جانے لگا. کہا شیخ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا کیا قیامت میں منبر حسین جہنم میں جلایا جائے؟ میں نے کہا امام حسین جب خریدتا ہے تو دلوں کو خرید لیتا ہے. عزیزان محترم امام حسین بڑا قریب ہے. امام نے چلتے چلتے لوگوں کو خریدا ہے. اور جسے حسین خرید لے پھر دنیا اس کی قیمت نہیں لگا سکتی. وہ اتنا قیمتی ریگستان تھے، پتھر تھے اور سواریاں بھی بغیر کجاووں کے تھیں. اونٹوں پہ کچھ سوار تھا. اتنا تیز چلا کہ ایک دن میں کوفہ پہنچا ہے. نہیں پتا بچے گرتے جاتے تھے شہید ہوتے. اللہ نہیں پتا. نہ پانی تھا نہ آرام کی جگہ تھی نہ کوئی سایہ تھا. شمر لئی اور یہ سب. اور اس سے بڑی مصیبت اپنوں کے سر نیزوں پر تھا. ہم نے کوئی مصیبت نہیں. سلام ہو سید ذاتی ہوگا. سید آپ کے بہرحال سادات کے لیے غیرت کیا ہے کہ خاتون غیر کے مجمع میں نہ ہو. حجاب میں تو بھی غیر کے مجمع میں نہ جائے. علی کی بیٹیاں غیروں کا مجمع. کوفہ میں شخص دارالعمارہ میں کام کر رہا تھا. مزدور ہوتے ہیں نا. شور سنا اس کو. کیا سنا؟ کہا کہ کوئی باغی تھے ان کو مار دیا گیا اور ان کے گھر والوں کو اسیر بنا کے لے کر آئے. وہ دیکھا لوگ کوفہ کی چھتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہیں. اب اس نے جا کر کیا دیکھا؟ جب سروں پر نگاہ پڑی اللہ یہ مصیبت بڑی مصیبت ہے. یہ روزے عاشورہ کے تھوڑے سے مسائل سارے مصیبتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مسائل سنتے رہتے ہیں.
بس چند جملے اور آپ سے التماس اللہ. روز عاشور پانی کی سختی تو تھی صحیح، لیکن تمام ماؤں کی گودیں ایک ایک کر کے اجڑنا شروع ہو. حضرت حر، امام حسین نے حر سے کیا کہا؟ حر جوان بیٹے کے لاشوں سے باپ نہیں آتا. میں کہوں گا حضرت حر تھوڑی دیر زندہ رہتے تو دیکھتے جوان بیٹا. راوی کہتا ہے کہ علی اکبر نے ودا کیا خیمے سے. خیمے سے نکلتے ہیں، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر ڈھل جاتا ہے، پھر ہٹتا ہے پھر ڈھل جاتا ہے. وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کو چھوڑ دے ہے. بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. مگر حضرت علی اکبر نکلے. بس میں چند جملے عزیزان محترم، میری بھی بڑی طاقت نہیں مصیبتوں کو بڑھ پاؤں، بس مولا آپ کے گریے کو قبول کرے، آپ کے آنسو جہنم کی آتش سے آپ کو نجات دے. عزیزان محترم، بس کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر سوار ہوئے، میرے مولا نے حضرت علی اکبر کو روانہ کیا اور حضرت علی اکبر سے کہا اکبر جتنا ممکن ہونا مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے ہیں. جوان ہے نا، جوان، جن کے جوان بچے ہیں وہ جانتے ہیں جوانی کسے کہتے ہیں. جوانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. خدا اپنے جوانوں کو سنبھال کے رکھے. جوان، میرا اپنا بیٹا جوان ہو، مجھے اکبر یاد آتا کیسے بھیج دیا ہے امام حسین نے علی اکبر کو. عزیزان محترم، بی بی سکینہ کہتی ہے میں نے دیکھا جیسے ہی بھائی علی اکبر گئے میرے بابا دشت کربلا میں بیٹھ گئے، اب نہیں آئے گا. عزیزان محترم، علی اکبر گئے، حیدر کرار کے پوتے تھے، جنگ لڑی، لڑ کر واپس آئے. کہا بابا، کہا علی اکبر واپس کیوں آئے؟ کہا بابا لباس کی گرمی پیاس کی شدت مارے دیتی ہے، تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. مگر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھوں کو اپنی سواری پر ڈالا، سواری راستہ بھول گئی، دشمن کی طرف چلی گئی. مقتل کہتا ہے انہوں نے تلواروں سے اربن اربا ٹکڑے کر دیے علی اکبر کے. علی اکبر جب زمین پر آئے تو بس ایک جملہ کہا بابا میرا سلام ہو. نہیں پتا میرا مولا کس طرح جوان بیٹے کے لاشے پر آئے